بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم بیت المقدس سے تقریباً 70-80 کلومیٹر دور لد کے شہر میں موجود ہیں، اور جب ہم راستے سے چلے ہیں جگہ جگہ بورڈ پر لد 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 لکھا ہوا، اور یہاں جن سے بھی ہم بات کر رہے ہیں یا پوچھا ہے ہم نے، ان سب نے لد 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 لد، اور یہ باب لد کا مقام ہے۔ کان کھول کے ذرا سن لیں آپ لوگ، لد یہاں کسی نے بھی یا ہم نے کسی سے بھی ہم نے لدھیانہ نہیں سنا۔ یاد رکھیے گا، بعض بے وقوف لدھیانہ بولتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ لدھیانہ بولتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لد بول رہے ہیں، ساری دنیا اور سارے علاقے والے لوگ لد بول رہے ہیں، لدھیانہ کسی نے نہیں کہا۔ یہ ذہن میں رکھیں، اور ہم اس وقت لد کے مقام پر ہیں۔ آج تک میں اور میرے جو اکابر حدیثوں میں سنتے آ رہے ہیں اور پڑھتے آ رہے ہیں اور پڑھاتے آ رہے ہیں، ہم نے استادوں سے لد کے مقام کے بارے میں سنا، اور خاص طور پر جو ہمارا شعبہ ہے ہم نے لد کے مقام کے بارے میں پڑھا، لیکن ہمارے بزرگوں میں اکابرین میں سے اس علاقے کا کسی نے اب تک میرے خیال میں کسی نے سفر نہیں کیا۔ اللہ نے توفیق دی کہ ہم اس وقت لد کے شہر میں موجود ہیں، اور یہاں میرے پیچھے مسجد ہے، یہ صلاح الدین ایوبی نے رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر فرمائی تھی۔ اب آگے انشاءاللہ ہم جائیں گے وہاں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ فرمائیں گے مقام لد پر، اور یہ حدیثوں میں جو آتا ہے وہ ایئرپورٹ، تو ایئرپورٹ بھی یہاں سے قریب ہی ہے، جو اسرائیلی ایئرپورٹ جسے کہا جاتا ہے۔ یہ جہاں جس علاقے میں موجود ہے یہ فلسطینی ریاست ہے، فلسطینی ریاست کے اندر ہم یہاں موجود ہیں۔ بہرحال یہ سمجھنے کی بات ہے، اور جو بے وقوف قسم کے لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کہیں بھی کسی جگہ بھی لدھیانہ کا لفظ نہیں ہے، لد کا لفظ ہے، اور ہر جگہ یہ بات بڑے بڑے حرفوں میں لکھی گئی ہے کہ لد لد۔ اس لیے اب انشاءاللہ آگے کے مقام میں جائیں گے، اور یہ ہم جس مقام پر کھڑے ہیں یا جس علاقے کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ آثار قیامت میں ہے۔ تو ہم اس وقت آثار قیامت کے علاقے میں موجود ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی حدیثوں میں کہ یہ قیامت کی بڑی علامتوں والی جگہ ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمارا اس مقام پر آنا جو ہے قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم بیت المقدس سے دور تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر سب سے پہلے ہم باب لد کے مقام پر گئے، یعنی جو شہر ہے باب لد کا، وہاں پہلے گئے تھے، اور وہاں پورے راستے میں لد لد لکھا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات کہی تھی۔ اب یہ جس مقام پر ہم موجود ہیں اس کے قریب ایئرپورٹ ہے بین گورین۔ آج اس کو بین گورین کہا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے اسی ایئرپورٹ کو لد کہا جاتا تھا، اور حدیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد یہاں تشریف لائیں گے، اس کا تعاقب کریں گے، اور تعاقب کرنے کے بعد دجال کا خاتمہ کریں گے۔ دجال کا خاتمہ کہاں ہوگا؟ یہ ایک تاریخی بات ہے اور ایک تاریخی مقام ہے اور آثار قیامت ہے۔ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ خوشی کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں ایسا مقام پہ اللہ رب العزت لے کر آئے ہیں کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اب یہ آخری مقام ہے، اس کے بعد ہمارا جو رخ ہوگا وہ ایئرپورٹ کی طرف ہوگا، اور ہم لندن چلے جائیں گے، یہاں سے لد سے لوٹن جائیں گے۔ اب آپ دل پر ہاتھ رکھ لیجئے، کیمرہ دکھائیں، یہ سامنے یہ درخت موجود ہے، اور اس درخت کے پاس جو ہے یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس درخت کے پاس اس کو دجال کا خاتمہ کیا جائے گا، اور اس کے پیچھے اتفاق کی بات ہے کہ مسلمان کا گھر ہے اور بڑے بڑے حروفوں میں ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے۔ یہاں کے لوگ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دجال کے خاتمے کے بعد یہ جو کنواں ہے میرے الٹے ہاتھ پر دائیں طرف، اس کنویں میں دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کے اندر پھینکیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں آنے کا قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اکابرین ختم نبوت کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ میں کارکنان ختم نبوت کو اس وقت اس سے پہلے جس مقام پر میں گیا تھا وہ مقام جو تھا وہ فلسطینی ریاست تھی، یہ جو ریاست ہے یہ اسرائیلی ریاست ہے۔ اسرائیلی ریاست کے اندر ہم موجود ہیں، چونکہ تقسیم ہے ان لوگوں کے درمیان میں، تو اس مقام پہ اسرائیلی ریاست میں یہ چیز موجود ہے جو میں نے آپ کو درخت دکھایا،
اور یہ کنواں دکھایا. تو میں کارکنان ختم نبوت کو پوری دنیا کے اندر جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھ جیسے خادم کو یہاں پہنچایا. اور میں خصوصی طور پر ہمارے یہ بھائی الامانہ کے لیڈر اپنے فضل محمود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں خاص طور پر یہاں لے کر آئے. بہت دور ہے, ہم نے جانا دوسرے رخ پر ہے, لیکن یہ لے کر آئے. اور ساتھ مفتی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں, ہمارے قائد سفر. اس سفر میں انہوں نے ہمیں وہ مقامات دکھائے کہ جو آج تک تاریخ کے اندر دنیا میں کسی نے وہ مقامات نہیں دیکھے. اللہ رب العزت جو ہے ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے, اور ان حضرات نے جو شب و روز یہاں لوگوں کی خدمت کی ہے, ان تمام لوگوں کی خدمتوں کو قبول فرمائے, اور بار بار آنا ان مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.